کہ اس مہینے کے مبارک کے اندر ہم مسلمانوں میں سے بہت سی بدعات، خرابات اور توہمات جاری ہیں، اور یہ وہ توہمات، بدعات اور خرابات زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے، یہ ایک ایسی امت ہے جس امت کو ہم نے اعتدال والی امت بنایا ہے۔ اس امت کے اندر نہ ہی افراط ہے اور نہ ہی تفریط ہے، اور اس امت کو جو اسلام دیا گیا، جو مذہب دیا گیا، وہ مذہب اسلام بھی، اس کے اندر بھی نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، یعنی اس کے اندر زیادتی بھی نہیں ہے، کمی بھی نہیں۔ اسلام کے احکامات کے اندر جو لوگ افراط کرتے ہیں اور تفریط کرتے ہیں، کمی اور زیادتی کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت سی وعیدات ارشاد فرمائی۔ حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بعد لوگ میرے حوض پر تشریف لائیں گے، اور جب میں ان کو دیکھوں گا تو میں فرشتوں سے کہوں گا کہ ان کو جلدی لاؤ، ان کے لیے رستے کو چھوڑ دو۔ میں ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ کوثر کا پانی ان کو پلانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ جب وہ لوگ میرے حوض پر پہنچیں گے تو فرشتے میرے اور ان کے درمیان دیوار بن جائیں گے، تو میں کہوں گا فرشتوں سے کہ ان کو میرے پاس آنے دو، میں ان کو کوثر کا پانی پلانا چاہتا ہوں۔ ان کی صورتیں، ان کی شکلیں، ان کا ظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، اور آج میں اپنی امت کو اپنے کوثر کے پانی سے سیراب کروں گا۔ لیکن فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے نہیں ہیں، جب آپ کا دنیا سے انتقال ہو گیا تو یہ وہ لوگ ہیں جو تھے تو آپ کی امت میں سے، یہ وہ لوگ تھے جو کہلاتے تو آپ نے آپ کو امت محمدی تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شکل و صورت کو امت محمدی والی بنائی رکھی، لیکن صورت حال یہ تھی کہ انہوں نے وہ احکامات جو آپ نے اللہ سے لے کر اپنی امت کو دیے، وہ منہیات جو آپ نے اللہ سے لے کر اپنی امت کو دیے، وہ اسلام، وہ مذہب اسلام جو آپ نے ان کے اندر چھوڑا، انہوں نے اس کے اندر زیادتی کر دی، کہیں پر کمی کر دی، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کوثر کے پانی کو حرام قرار دیے اور ان پر جہنم کو واجب کر دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی امت کے افراد سمجھ رہے ہوں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، فرشتے ان کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے کسی حکم کے اندر افراط و تفریط، زیادتی یا کمی یہ صرف گناہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ بھی ہے، شفاعت محمدی سے محرومی بھی ہے، حوض کوثر سے پانی کی محرومی بھی ہے، اور جہنم کے وجود کا ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو امت بس اعتدال والا بنایا ہے۔ بعض امتیں وہ تھی کہ جنہوں نے اپنے نبی کو خدا کا درجہ دے دیا، بعض امتیں وہ تھی جنہوں نے اپنے نبی کو نعوذ باللہ من ذالک اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر ڈالا، لیکن اس امت نے خدا کو خدا سمجھا، اور اس امت نے پیغمبر کو خدا کا نبی اور پیغمبر سمجھا، ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر رکھا ہے۔ اس لیے اس امت کو امت وسط، اعتدال والی امت کہا گیا۔ پھر جو ان کو اسلام دیا گیا وہ اسلام بھی اعتدال والا دیا۔ کوئی بھی حکم جو اللہ کے نبی نے اللہ سے لے کر امت کو دیا، اس حکم کو حکم نبوی یا حکم الہی سمجھتے ہوئے اتنا ہی عمل کیا جتنا اللہ کے پیغمبر نے بتایا یا کر کے دکھایا۔ لیکن اس امت نے کبھی بھی پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے اندر نہ کبھی زیادتی کی ہے نہ کبھی کمی کی ہے۔ لیکن زیادتی کرنے والا ہے
اور برہمی کرنے والا ہے، اس کے بارے کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے مختلف مواقع پر مختلف انداز کے اندر بہت سی وعیدات فرمائی۔ یہ جو سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے بارے کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ روایت تھا کہ لوگ اس کو نعوذ باللہ من ذالک منحوس کہتے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر کوئی خوشی کا کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر ہمیشہ پریشانی آئے گی، نعوذ باللہ۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر کوئی بھی معاملہ کرو گے اس کے اندر نحوست پھیل جائے گی۔ یہ اس وقت کے نظریات آج بھی ہمارے درمیان چلتے ہوئے آ چکے ہیں۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن ہمارے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں میں آ کر اس بات کو اپنا نظریہ اور عقیدہ تو نہیں بناتے، مگر بعض اوقات اپنی زبان سے یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر نحوست ہے، لوگ جب یہ کہتے ہیں اس مہینے کے اندر کوئی اچھائی کا کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی خوشی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کروں اور ہو جائے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یقین کو ہٹا کر، اپنے عقیدے کو ہٹا کر دنیا کے معاملات کو سب کچھ سمجھ لینا اور یہ سمجھ لینا کہ میں یہ کام کروں گا تو اس سے میرے اوپر یہ مصیبت آ جائے گی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین ہٹ گیا اور دنیا کی چیزوں پر یقین آ گیا، اور اسے شرک کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا عدویٰ، کہ دنیا کے اندر کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی کو بیماری لگی ہے تو دوسرے کو اس کی وجہ سے لگ جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بیماری پہلے جس کے اندر آئی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے آئی ہے، پھر اگلے دوسرے کے اندر گئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئی ہے۔ انسان یہ سمجھے کہ میں فلاں بیمار کے ساتھ بیٹھا، فلاں بیمار کے ساتھ میں نے مجلس کی، فلاں بیمار کا نعوذ باللہ میں نے پانی چھوٹا پی لیا، اس کی وجہ سے آج یہ بیماری بھی میرے اندر آ گئی، تو یہ شرک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گویا کہ ایسی بات کرنا ہے کہ میرے اندر جو بیماری آئی یہ فلاں بیمار کی وجہ سے بیماری آئی، اللہ کے حکم سے نہیں آئی۔ حالانکہ دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا بلا سفر، یہ جو سفر کے توہمات ہے وہاں ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، انسان کے حالات بدلتے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں للہ الامر مدبر، دنیا کا کوئی بھی کام ہے، دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہے، اس کے اندر تدبیر صرف اور صرف اللہ کی چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤذینی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم، کہ جو ابن آدم ہے یہ مجھے تکلیف دیتا ہے، یہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یصب الدہر، یہ جو ابن آدم ہے یہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیسے تکلیف دیتا ہے؟ یہ زمانے کو گالی دیتا ہے کہ یہ جو میرے اوپر زمانہ آیا یہ زمانہ انتہا درجے کا غلط تھا، یہ جو زمانہ آیا یہ زمانہ میرے اوپر مصیبتوں والا تھا، یہ جو زمانہ آیا یہ جو زمانہ کبھی بھی میرے اندر میری زندگی کے اندر نہ آتا، کاش میں یہ شام نہ دیکھتا، کاش یہ ایام نہ دیکھتا، اگر یہ ایام میری زندگی میں نہ آتے، پریشانی نہ آتی، اگر یہ رات نہ آتی، مصیبت نہ آتی، گویا کہ اس نے زمانے ہی کو غلط کہہ دیا۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس انسان نے زمانے کو گالی دی، اندہر، اور گویا کہ زمانہ میں ہی ہوں، اس لیے کہ رات بھی میں لاتا ہوں، دن بھی میں لاتا ہوں۔ جب اس نے زمانے کو گالی دی تو گویا کہ اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اور اس نے مجھ کو تکلیف دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو زمانہ میں لاتا ہوں یہ میں اپنی تدبیر سے لاتا ہوں،
اس کو پلٹنے والا میں ہوں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ فرماتے ہیں یہ جو ایام کا ہیر پھیر بندے کی زندگی کے درمیان آتا ہے، کبھی مصیبت آ گئی، کبھی پریشانی آ گئی، کبھی خوشی آ گئی، کبھی راحت آ گئی، کبھی سکون مل گیا، یہ صرف اور صرف مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں. انسان یہ سمجھتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو یقیناً میرے اوپر مصیبت نہ آتی، اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں کسی پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہوتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ محض انسان اپنے دل کو سمجھانے والی بات ہے. لیکن مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو بھی انسان کی زندگی کے اندر معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ معاملات خوشی کے ہیں، راحت کے ہیں، سکون کے ہیں یا مصیبت اور تکلیف کے ہیں، تو وہ سارے کے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سے انسان کے ساتھ آتے ہیں. انسان اگر سمجھے مصیبت اور تکلیف یہ انسان کے کسی سبب کی وجہ سے آتی ہے تو پھر یاد رکھیے انبیاء پر کبھی بھی مصیبت اور تکلیف نہ آتی. حالانکہ انبیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنی مصیبتیں اور پریشانیاں میں نے جھیلی ہیں، اتنی مصیبت اور تکلیفیں کسی بھی انسان پر نہیں آئی ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں، کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر جب بھی انسان پر مصیبت آتی ہے بعض اوقات اپنے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تسلی دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، تجھے مال کی ضرورت ہے ہم مال دینے کے لیے حاضر ہیں، تجھے جان کی ضرورت ہے ہم جان دینے کے لیے حاضر ہیں. اپنے کھڑے ہیں، بعض اوقات بیگانے کھڑے ہوتے ہیں اس کو تسلی دینے کے لیے کہ مصیبت انسان پر آتی ہے. انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، چند دن کی گھڑیاں ہیں، ایک دن چلی جائے گی پھر خوشی آ جائے گی. انسان کے دل کو حوصلہ آتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فارات کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر میں نے کلمہ توحید کی دعوت دی اس وقت میرے اپنے جو تھے وہ بھی بیگانے ہو گئے، جو بیگانے تھے وہ پہلے ہی بیگانے تھے. ہر ایک نے مجھے تکلیف دی، مجھے تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا. میرے اپنے بھی میرے بیگانے ہو گئے. پھر میرے جو ساتھ ملے پھر انہوں نے ان کو بھی پابند سلاسل کر دیا. ان کو شیب ابی طالب کے اندر یہاں تک کہ بھوکا رکھا گیا. 28 سال تک ہم شیب ابی طالب کے اندر میری کسی رشتہ دار نے ایک روٹی کا لقمہ نہیں کھایا. پانی کے لیے بچے بلک گئے. ہماری عورتیں وہ درختوں کے پتے چبا کر گزارا کرتی تھیں. تو یہ جو تکلیفیں آئی ہیں اگرچہ انبیاء پر آئی ہیں تکلیفیں، مگر جب بھی تکلیف آئی کوئی اپنا ساتھ کھڑا تھا. لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی تکلیف آئی ہے میرے اپنے بھی میرے ساتھ نہیں تھے اور میں نے اکیلے تکلیفوں کو برداشت کیا، میں نے اکیلے مصیبتوں کو جھیلا ہے. اس وجہ سے میں کہتا ہوں ہر نبی پر تکلیف آئی ہے لیکن مجھ پر سب سے بڑھ کر آئی ہے. وجہ یہ ہے مجھے اپنوں نے بھی ستایا ہے، بیگانوں نے بھی ستایا ہے، اور جب بھی تکلیف آئی کوئی بھی تسلی اور حوصلہ دینے والا نہیں تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ میری وہ بیوی ہے جو بیوی بھی تھی اور میری ماں بھی تھی. مجھے دنیا کے اندر جب بھی کسی نے ستایا ہے تو مجھے اگر کسی نے حوصلہ دیا ہے تو وہ میری خدیجہ تھی. اور اس خدیجہ نے میرے ساتھ وہ معاملہ پیش کیا جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت خدیجہ کا انتقال کے بعد بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت کے ساتھ تذکرہ کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ بعض اوقات ہمارے دل کے اندر یہ بات بھی پیدا ہو جاتی اور ہم کہہ بھی دیتے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے سیدہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بوڑھی کے اندر دیکھا ہی کیا ہے کہ جو 40 سال کی عمر کے اندر آپ کی خدمت کے اندر آئی تھی اور انہوں نے چند سال گزارے چلی گئی. ہم نے اپنا حسن و جمال کہ وہ جو 9 سال کا اور 10 سال کا 15 سال کا آپ پر پیش کیے آپ پھر بھی اس کا خیال رکھتے ہیں. گھر کے اندر گوشت بنائے تو آپ اس کی سہیلیوں کو بھیجتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آج خدیجہ زندہ ہوتی تو یوں ہوتا، آج خدیجہ زندہ ہوتی تو یوں ہوتا. یا رسول اللہ کیا ہم نے آپ پر محبتوں کو نچھاور نہیں
کیا؟ کیا ہم نے آپ پر اپنے حسن و جمال کو نہیں لٹایا؟ کیا ہم نے آپ کو کوئی تکلیف دی ہے؟ تو حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کے جواب کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حمیرہ یقیناً تو نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی ہے، یقیناً تو سے آج تک میں نے تکلیف نہیں اٹھائی ہے، لیکن یاد رکھنا خدیجہ وہ تھی، ساری دنیا تکلیف دینے والی تھی اور تسلی دینے والی اکیلی خدیجہ تھی۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اگر مصیبت اور تکلیف اسباب اور ذرائع کی وجہ سے آتی تو پھر مصیبت اور تکلیف کبھی بھی انبیاء پر نہ آتی۔ عام طور پر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، ہم یہ کلمہ کبھی دوسرے کے بارے میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اپنے عمل اور کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے، حالانکہ مصیبت اور تکلیف اللہ اپنے نیک بندوں پر اتارتا ہے، کیونکہ نمرود کے بارے کے اندر تاریخ کی کتب کے اندر یہ بات لکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 1000 سال کی عمر دی، اور اس 1000 سال کی عمر کے اندر کوئی رات اور دن اور رات کے کسی پیر کے اندر اس کو کبھی کانٹے کے چبھنے جتنی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ آخر وقت کے اندر 1000 سال کے بعد اللہ نے ایک مچھر کو اس کے سر کے اندر پہنچایا تو اس کو تکلیف محسوس ہوئی۔ اگر تکلیف اور مصیبت کا ہم نے یہ ذریعہ سمجھ لیا ہے کہ یہ اللہ اپنے نیک بندوں پر نہیں بلکہ برے بندوں پر اتارتے ہیں، تو نمرود پر تو سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے برخلاف انبیاء پر مصیبتیں اور تکلیفیں آئی ہیں۔ اور بعض اوقات ہم یہ کہہ دیتے ہیں مصیبت اور تکلیف آ جائے فلاں وجہ سے آئی ہے، فلاں معاملہ پیش نہ آتا، فلاں دن نہ ہوتا، فلاں رات نہ ہوتی، فلاں گھڑی نہ ہوتی، مصیبت اور تکلیف نہ آتی۔ یہ سفر کے مہینے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہم نے کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو باطل طریقے پر یا منحوس یا اس کو تکلیف دینے والا بنایا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے دنیا کے اندر تکلیف دینے والی چیز جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تکلیف دینے کے لیے پیدا کی گئی ہے، سانپ ہے، بچھو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے سورۃ فاتحہ کی تفسیر کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ پیش کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک نہر کے کنارے پر جا رہے ہیں۔ کیا دیکھا کہ ایک کچھوا ہے، کچھوے کی پیٹھ پر ایک بچھو آیا اور اس نے اس کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا، دوسرے کنارے تک پہنچایا۔ اب میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ یہ بچھو کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ صرف اور صرف اس لیے کہ اس کا کام ہے ڈنگ مارنا اور اس کا کام ہے صرف انسان کو ڈسنا۔ امام راضی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس بزرگ کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ اللہ فرماتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ میں نے کسی بھی چیز کو انسان کے فائدے سے ہٹ کر بنایا ہی نہیں ہے، باطل بنایا ہی نہیں ہے۔ اس میں دنیا کے اندر کوئی فائدہ تھا، انسان کو اس سے نفع پہنچ سکتا تھا، اس لیے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں اس کو اللہ نے کس فائدے کے لیے بنایا ہے؟ ذرا میں دیکھوں تو صحیح۔ اب اس پیچھے ہوئے وہ بچھو ایک جنگل کی طرف جانے لگا، اس کے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ دیکھا کہ ایک شراب کے اندر، نشے کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ، ایک نوجوان انسان پڑا ہوا ہے، بے ہوش ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، اس کے سر کے اوپر ایک سانپ منڈلا رہا ہے اور اس کو ڈسنے کے لیے تیار ہے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ کیا ہے، سانپ جو اس کو ڈسنے کے لیے تیار تھا وہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ جب وہ موت کے قریب پہنچا تو میں نے اس کو دیکھا کہ یہ کیسے موت کے قریب پہنچا، تو اس کے سر پر میں نے بچھو کو سوار دیکھا۔ اب میری سمجھ کے اندر یہ بات آئی کہ سانپ بھی اللہ کے فائدے کے لیے بنایا ہے، لیکن جب اس نے نقصان پہنچایا حضرت انسان کو تو پھر اس کی موت بچھو کے ہاتھوں سے لکھ دی، اور اس بچھو کو میں نے دیکھا کہ اس نے سانپ کو ڈسا، وہ مر گیا، نوجوان انسان بچ گیا۔ اللہ نے اپنے بندے کی حفاظت اس حال کے اندر بھی سانپ کے ڈسنے سے کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دنیا کائنات کے اندر کوئی بھی چیز جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان دینے والی ہے، ہم نے اسی کو فائدے والی بنا دیا۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں یہ چیز فائدہ دینے والی ہے، لیکن اللہ اسی سے اپنے حکم سے نقصان والا بنا دیتے ہیں۔ انسان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ عام
طور پر ہم مسلمانوں کے اندر یہ وہم بھی پیدا ہو چکے ہیں کہ یہ کالا دھاگا باندھیں گے اس سے انسان کو شفا ہوگی. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون اور ایک اصول پیدا کر دیا، بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے جس قسم کا گمان رکھے گا میں اس کے بارے کے اندر اسی قسم کا فیصلہ کروں گا. اب عام طور پر انسان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے اس کے بارے کے اندر اس کا یہ وہم ہے، اس کا یہ گمان ہے کہ میرے ہاتھ کے اندر درد ہوا ہے اور کسی وجہ سے ٹھیک نہیں ہوگا جب تک کہ میں کالا دھاگا نہیں باندھوں گا. اب وہ کالا دھاگا باندھتا ہے اس کو آرام آ جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھو یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو شفا مل گئی ہے. اب اللہ نے قانون بنا دیا ہے میرا بندہ میرے سے جس قسم کا گمان کرے گا میں اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کر دوں گا. حضور نے اگرچہ منع فرمایا، اسلام نے اگرچہ روکا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر انسان کو اس سے شفا مل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بندے کا گمان اللہ پر یہی ہے کہ اللہ شفا اور کسی چیز سے مجھے دے ہی نہیں سکتے، اس دھاگے سے دے سکتے ہیں. اب اللہ نے صحت دینی ہے، شفا دینی ہے، اس کے مقدر کے اندر لکھ دی ہے، اللہ اسی سے اس کو صحت دے دیتے ہیں. اور بندہ اس کو عقیدہ بنا لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک اس کے امر اور تدبیر سے نہیں ہوا بلکہ اس دھاگے سے ہوا. تو یہ توہمات ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی توہمات سے منع فرمایا کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے بندے کے ساتھ، چاہے وہ خوشی کا معاملہ ہو چاہے وہ غمی کا معاملہ ہو، اس کا تعلق نہ انسان کے دل کے ساتھ ہے، نہ انسان کی رات کے ساتھ ہے، نہ ہی انسان کے ساتھ آنے والے حالات کے ساتھ ہے. اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہے. اور یہی مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.